جہاں ایسی بات آتی ہے تو وہ انکار کرنا، اعراض کرنا، سر گردن پھیر لینا، مڑ جانا، جیسے اذا فریق منہم معرضون سورہ النور کی اس آیت میں فرمایا، تو وہ معرضون جہاں بھی آیا ہے وہ اس سے مراد لیتے ہیں الاعراض عن حکم الرسول، اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض کرنا، حکم الہی کی بات نہیں کی جاتی یہاں، حکم الہی کی نہ اطاعت مراد ہوتی ہے، نہ حکم الہی سے اعراض اور انحراف مراد ہوتا ہے۔ وہ یا تصریحاً جب کلمہ اس طرح آتا ہے ایک ہی مقام پر لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم یا اطعنا کے طور پر یا سمعنا وَاطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، جب اس طرح کلمہ ایک لیے آئے اور اللہ اور رسول کا ذکر اکٹھا نہ ہو تو صرف اور صرف اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے رسول کی اطاعت کی۔ اور اگر پھر جانے کی بات آئے تو مراد ہوتا ہے کہ رسول کے حکم سے پھر گئے، حکم رسول اور سنت رسول کی حجیت سے پھر گئے۔ یہی بات یہاں سورہ الزخرف میں فرمائی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید نے ایک قاعدہ کلیہ دے دیا ہے کہ اطاعت رسول کو ہی صراط مستقیم قرار دے دیا ہے، اطاعت رسول کو صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ عبادت الہی اور اطاعت رسول، یا تقوی الہی اور اطاعت رسول، حجیت حکم رسول، اس کو قرآن نے جا بجا صراط مستقیم کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اس چیز کو جب ہم یعنی صراط مستقیم کا یہ کلمہ جو عبادت الہی اور اطاعت رسول اور حجیت حکم رسول اور اتباع رسول کے باب میں آیا ہے، اس کا جب جائزہ لیتے ہیں تو صراط مستقیم کی تفسیر بھی بہت سے ائمہ نے انہی الفاظ کے ساتھ کی ہے۔ خود صراط مستقیم کا معنی بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس میں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات اقدس کی اطاعت اور اتباع کو، اور آپ کی ذات اقدس ہی کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آپ کی اسوہ مبارکہ کی پیروی کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہ یہ جو قرآن مجید کی پہلی صورت میں جب بار بار قرآن میں یہ لفظ آیا ہے نا، ھذا صراط مستقیم، یعنی فاطیعون میری اطاعت کرو اور فاعبدوہ اور اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، تو حضور نے ہمیشہ اور ہر پیغمبر نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنی اطاعت کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا۔ یہی لفظ صراط مستقیم قرآن مجید کی بالکل پہلی صورت میں بھی آیا ہے، اور سب سے پہلی بار جہاں قرآن میں استعمال ہوا صراط المستقیم سورہ فاتحہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، الصراط المستقیم کی ہدایت عطا کر۔ اس کی تفسیر جو سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت رفیع بن مہران الریاحی، کنیت ابو العالیہ رفیع بن مہران الریاحی، یہ 90 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا تھا اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، حتیٰ کہ امام حسن بصری سے بھی پہلے وصال ہوا اس کو۔ الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات گرامی ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے اور آپ کی سنت مبارکہ ہے اور آپ کی حدیث پاک ہے، وخیار اہل بیتہ و اصحابہ، اور اس طرح پھر حضور کی تابعیت میں حضور کے ائمہ اہل بیت اور ائمہ اصحاب وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امام ابو اللیث السمرقندی نے بھی یہی معنی بیان کیا کہ بلکہ وہ تو بیان کرتے ہیں کہ جب ابو العالیہ نے یہ معنی بیان کیا کہ الصراط المستقیم سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کا نقش قدم اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت مبارکہ اور ان کی احادیث ہیں اور ان کا اسوہ ہے، حضور کی ذات اقدس ہے اور جو کچھ حضور کی ذات اقدس سے صادر ہے، یہ معنی جب حضرت ابو العالیہ التابعی نے کیا اور یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو فقال صدق واللہ وناسا، خدا کی قسم ابو العالیہ نے سچ کہا، یہی معنی ہے الصراط المستقیم کا۔ امام ماوردی نے بھی اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے والد زید بن اسلم سے، اور یہ پھر سارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی روایات چلی جاتی ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیا کہ الصراط المستقیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی سنت طیبہ اور ان کا اسوہ حسنہ، اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور اپنے اوپر واجب کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد اب
قرآن مجید کی ایک اور آیت جو آج کے اس مضمون میں آخری ریفرنس دے رہا ہوں، پھر ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد دیگر تیسری کیٹیگری کی ان آیات کریمہ کے مطالعہ کی طرف آئیں گے جن میں لفظ اطاعت، یہ میں نے منتخب کی تھیں 42 آیات قرآن مجید کی، وہ جس میں حضور علیہ السلام کی سنت کی حجیت کا ذکر اور اسوہ مبارکہ کی حجیت دائمہ کا ذکر لفظ اطاعت کے ساتھ آیا ہے۔ اب اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جو تیسری کیٹیگری ہے کہ جن میں اس سے بھی کہیں زیادہ زوردار طریقہ سے اور تاکیدات کے ساتھ حضور کی سنت کی حجیت کا اور آپ کے ہر حکم کی حجیت مطلقہ کا ارشاد آیا ہے قرآن مجید میں، مگر اس کے لیے صیغے اور الفاظ جدا جدا ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ ان آیات کریمہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ آج کی آخری آیت جو اس مطالعہ میں شامل ہوگی وہ سورہ نوح کی ہے۔ اس کے کلمات بھی وہی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی طرح کہا، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کی طرف اور فرمایا کہ اے نوح اپنی قوم کو عذاب سنائیں آخرت کا اور دوزخ کا، آخرت کے عذاب کی خبر دیں قبل اس کے کہ وہ عذاب دردناک عذاب آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو میں واضح طور پہ تمہیں عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا ہوں، اور پھر پیغام دیا ان اعبدوا اللہ واتقوہ، فرمایا میرے دو پیغام ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس کا خوف کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، پہلا پیغام، واطیعون اور دوسرا میری اطاعت کرو۔ تو قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کسی ایک مقام پر بھی توحید کو رسالت سے جدا نہیں کیا، رسالت کو توحید سے جدا نہیں کیا، ایمان باللہ کو ایمان بالرسول سے جدا نہیں کیا، اور کسی مقام پر اطاعت الہی کو اطاعت رسول سے جدا نہیں کیا، حتیٰ کہ عبادت الہی اور خوف الہی کو اطاعت اور اتباع رسول سے جدا نہیں کیا۔ جہاں بھی پیغمبر نے کوئی نہایت مختصر سے جملے میں ایک بھی میسج دیا ہے، اور یہ وہ ایک میسج ہے جو کامن ہے تمام رسولوں میں، جتنے رسولوں کا آپ نے ان کے پیغامات کا، ان کے خطابات کا، ان کی تعلیمات کا جو انہوں نے اپنی قوم کو دی، ان کا آپ نے قرآن مجید سے مطالعہ کیا تو ایک جملہ جو ہر نبی اور ہر رسول کی زبان سے مشترک طور پہ صادر ہوا ہے، ہر نبی اور ہر رسول نے ایک جملہ کہا ہے، یعنی یہ وہ ایک وحی تھی جو کامنیلٹی ہے، جو کامن ہے ہر نبی اور ہر رسول پر اترنے والی اللہ کی وحی میں، اور ہر ایک رسول نے یہ پیغام کامنلی ہر اپنے وقت میں اپنی امت کو دیا ہے، وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت اور تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میں رسول ہوں میری اطاعت کرو۔ وہ عبادت الہی اور اطاعت رسول، یہ ایک کامن پیغام رہا ہے ہر دور میں ہر رسول کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی قوم کی طرف، جس بھی امت کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں۔ اب اس کو ذہن نشین کر کے جو بات اہم کرنے والی ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، وہ یہ کہ کیوں۔ اب ہم آگے آئیں گے، چونکہ اگلی قسم کی آیات کا مطالعہ اگلی نشست سے انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں۔ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کی بات کی، اور اس کی عبادت بھی رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی رسول کی اتباع اور اس کے حکم اور اس کے شعار حیات اور اس کے اسوہ حسنہ اور اس کی سیرت طیبہ اور اس کی سنت کے بغیر اللہ رب العزت کی عبادت بھی عملاً ممکن نہیں۔ اس کی عبادت کی کوئی شکل بھی وضع نہیں ہو سکتی، اس کی عبادت کی کوئی حیت، کوئی فارم اور مینیفیسٹیشن ہی نہیں بنتی، کوئی صورت ہی وجود میں نہیں آتی اللہ کی عبادت کی رسول کی سنت کی حجیت کے بغیر۔ اور یہ پھر دائماً قیامت تک جیسے اس کی عبادت کو حکم چلے گا، تو ہی ساتھ اس کی سنت، رسول کی سنت اور اس کی اطاعت کی حجیت کا حکم چلے گا۔ یہاں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی لطیف بات فرمائی ہے۔ سیدنا امام جعفر الصادق جو امام محمد الباقر کے صاحبزادے ہیں،
اور امام محمد الباقر سیدنا امام زین العابدین